السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنی ذات سے جوڑنے کے لیے عبادات کی لائن عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے۔ اللہ جو ہمارے منعم حقیقی ہیں اور خالق ہیں، اور جنہوں نے ہم پر احسانات فرمائے ہیں، انسان طبعی طور پر، عقلی طور پہ بھی اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور بندہ اپنی محبت کا اظہار کیسے کرے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے عبادات کا راستہ دیا ہے۔ اس لیے عشق اور محبت کا اظہار حج جیسی عبادت کے اندر بندہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، اپنے عشق کا اظہار، اپنی محبت کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات تین طرح کی رکھی ہیں۔ ایک عبادات وہ ہیں جو صرف بدنی ہیں، جس میں بدن کا مجاہدہ ہے، جیسے نماز ہے اور روزہ ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو مالی ہیں، جس میں صرف مال کا خرچ ہونا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے اور صدقہ ہے۔ اور کچھ عبادات ایسی ہیں جس میں مالی مجاہدہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور بدن کی قربانی بھی ہے۔ ان عبادات میں حج ہے، جس میں بدن کا استعمال اور مجاہدہ بھی ہے، اور مال کا خرچ ہونا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جس گھر کا سفر کرایا ہے، وہ اس کائنات عالم میں پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، اس کائنات عالم میں عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، یعنی کعبۃ الشریف، جس کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے حکم پہ فرمائی، اللہ کے حکم پہ فرمائی، اور فرشتوں نے اس کی نشاندہی کی، اور طوفان نوح کے اندر اس کی عمارت منہدم ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر یہ تعمیر ایک دفعہ گری ہے کسی سیلاب کی باعث، تو قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر کی ہے۔ قبیلہ جرہم کے بعد قریش نے اس کی تعمیر کی، اور اس کی تعمیر میں تھوڑی سی تبدیلی کی،
حتیم جو بیت اللہ کے اندر داخل تھا اس کو باہر نکالا، مشرق اور مغرب میں 2 دروازے تھے، ایک دروازہ بند کر دیا اور اس کا دروازہ اونچا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تیری قوم کے نومسلم لوگوں کے بگاڑ کا اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کی تعمیر کو پہلی تعمیر پہ لوٹا دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے پیش نظر اپنے زمانہ خلافت میں اس کی تعمیر ویسی کی جو بنا ابراہیمی پر تھی، یعنی حتیم کو بیت اللہ میں داخل کیا اور اس کے 2 دروازے رکھے اور دونوں دروازے فرش کے برابر کر دیے۔ حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شکست دی، ظالم الامہ حجاج بن یوسف نے، تو اس نے بیت اللہ کو دوبارہ اسی طرح تعمیر میں اس کی حیت کو واپس لٹا دیا، یعنی حتیم کو باہر نکال دیا اور ایک دروازہ رکھا اور اس کو اونچا کر دیا۔ مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں کسی بادشاہ نے حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لیا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ حتیم بیت اللہ کے اندر داخل ہے اور بیت اللہ کے 2 دروازے ہیں، تو اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر اس طرح کر دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اس زمانے میں کہ اب اس کی تعمیر کو نہ ہلایا جائے، وگرنہ بیت اللہ بادشاہوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے گا۔ ایک بادشاہ آئے گا اس کی تعمیر یوں کر دے گا، دوسرا بادشاہ آئے گا اور اس کی تعمیر میں تبدیلی کر دے گا، لہٰذا اب تک جو تعمیر باقی ہے وہ حجاج ابن یوسف کی بنائی ہوئی تعمیر ہے، اور جس میں شکست و ریخت ہوتا رہتا ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو 1000 سال یا 1200 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے جو تعمیر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے ببکہ، وہ مکہ میں ہے، مبارکن و ہدن، یہ گھر برکت والا بھی ہے اور یہ گھر ہدایت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کے اندر برکات رکھی ہیں، سارے جہانوں سے انسان کھنچ کر اس کی طرف جاتے ہیں، اور بیت اللہ کی شان اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس کو لوٹنے کی جگہ بنایا ہے، لوٹنے کی جگہ۔ جو جتنا بیت اللہ کی طرف جائے گا اس کا شوق اور اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، وہ بار بار اس گھر کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے گا، اس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کیجئے اور لوگوں کو بیت اللہ کے حج کی طرف، فریضہ حج کی طرف بلائیے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پہ چڑھے، جہاں آج کل شاہوں کا محل ہے جس جانب، وہ جبل ابی قبیس کے اوپر ہے۔ جبل ابی قبیس پر چڑھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض بھی کیا کہ اے اللہ، میری آواز اس وادی میں کہاں تک جائے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا علیک الاعلام وعلینا البلاغ، آپ کے ذمے اعلان کرنا ہے، آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پہ چڑھے، دونوں کانوں میں اپنی شہادت کی انگلیاں ڈالی اور زور سے آواز لگائی، ندا دی، لوگوں کو حج کی طرف بلایا، بیت اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ رب العزت نے ان کی آواز کو پورے عالم میں پہنچایا، اور کہا جاتا ہے کہ ارواح میں بھی ان کی آواز پہنچی۔ جنہوں نے ان کے جواب میں لبیک کہا ہے، ان ارواح سعیدہ کو حج کی توفیق یا اس سفر کی حاضری کی توفیق ملتی ہے۔ تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام آپ آواز لگائیں، یأتوک رجالا، لوگ پیدل چلے آئیں گے اس کی طرف، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، ایسی اونٹلیوں پہ چل کر آئیں گے جو دور دراز کی سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو جائیں گے، لمبے اسفار سے لوگ وہاں پہنچیں گے۔ یأتین من کل فج عمیق،
لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنے منافع پہ وہ لوگ حاضر ہو جائیں۔ حج کا سفر منفعت کا سفر ہے، نفع کا سفر ہے، نقصان کا سفر نہیں ہے۔ ظاہری نفع کیا ہے؟ ظاہری نفع یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امعر حاج قط۔ صحابہ اکرام نے پوچھا مل امعار یا رسول اللہ، امعار کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا مفتقر، کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے، ما امعر حاج قط۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لیشہدوا منافع لہم کا یہ معنی ہے، اس کی منفعت ہے۔ لوگ شادی کرنے کے بعد تنگ دست ہو جائیں گے، کاروبار میں نقصان ہو جانے کے بعد تنگ دست ہو جائیں گے، حج کرنے کے بعد کبھی تنگ دست نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ ان سألوا اعطوا، جو مانگتے ہیں دیا جاتا ہے۔ وَإِن دَعَوْا أُجِيبُوا، دعا مانگے قبول کی جاتی ہے۔ وَإِنْ أَنفَقُوا أُخْلِفَ عَلَيْهِمْ، اور جو خرچ کریں اللہ اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بھی خرچ کریں حج کے موقع پر، اور وہ بدل کتنا ہے؟ جو حج پر خرچ کرنے پر ملتا ہے وہ بدل کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفاق فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف، حج میں خرچ کرنے والا نفقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مانند ہے، یعنی 700 گنا کر کے لٹایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر حج مہنگا ہو گیا، 8 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 12 لاکھ روپے، اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو اجر بھی اسی طرح بڑھ گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا بھی اسی طرح بڑھ گئی ہے، اور اس کا جو بدل ملے گا وہ بھی اس طرح بڑھا دیا گیا ہے۔ اس لیے حج کے فریضہ میں اس وجہ سے رکنا کہ اخراجات زیادہ ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمت کرے آدمی، آگے بڑھے۔ لیشہدوا منافع لہم، حج مالی اور بدنی قربانی کا نام ہے۔ یہ مالی قربانی ہے جس کا بدل یقینی طور پر ملے گا۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ اپنی منفعت پر آئیں۔ حج نفع کی جگہ ہے، ظاہری منفعت جو خرچ کرو گے لٹا دیں گے، اور باطنی منفعت بھی ہے۔ باطنی منفعت کیا ہے؟ حرم کی ایک نماز کا اجر 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ حرم کی ایک نیکی کا اجر بقول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ کتنی منفعت اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر، کتنی منفعت کہ حاجی حج کے ارادے سے سفر کا آغاز کرتا ہے، سفر شروع کرتا ہے اور احرام باندھتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد وہ حاجی تلبیہ پڑھتا ہے۔ یہ تلبیہ توحید کا ترانہ ہے، اور یہ تلبیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے ندائے ابراہیمی کا جواب بھی ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی تھی، آج اس کا حاجی جواب دے رہا ہے، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کے ساتھ حاجی اپنے احرام کا آغاز کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر علی سے احرام باندھا اور اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور تلبیہ پڑھا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ تلبیہ جیسے پڑھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ مروا اصحابک لیرفعوا اصواتہم فإن التلبیۃ من شعائر اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اصحاب سے کہیں اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں، اس لیے کہ تلبیہ حج کے شعائر میں سے ہے۔ تلبیہ حج کے شعائر میں سے ہے، اور
کیا عطا ہوتا ہے تلبیہ پڑھنے پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ما من ملب یلبی تلبیۃ الا لب عن یمینہ ما عن یمینہ وشمالہ من حجر او مدر او شجر حتی تنقطع الارض من ہا ہونا وہا ہونا. جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، اس کے ساتھ جتنے درخت ہوتے ہیں، جتنے پتھر ہوتے ہیں، وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں. ان کے ساتھ جتنے درخت اور پتھر ملے ہوئے ہیں وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی تمام مخلوقات جن کا تعلق درختوں سے ہے، پتھروں سے ہے یا مٹی کے ڈھیلوں سے ہے، وہ حاجی کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہوتے ہیں. ما من ملب یلبی الا لبا ما من شجرۃ ما الا ما عن یمینہ وشمالہ. تو حاجی اس اعزاز کے ساتھ سفر کا آغاز کرتا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے. یشہدوا منافع لہم، آؤ اپنے باطنی منفعت کی طرف کہ ہم تمہیں کیا عطا کریں گے حج کے فریضہ پر، حج کی ادائیگی پر ہم تمہیں کیا عطا کریں گے. اور حج کا معنی ہوتا ہے القصد والارادۃ، قصد کرنا، ارادہ کرنا. چونکہ حاجی حج کے ذریعے سے وصول الی اللہ کا قصد کرتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا قصد کرتا ہے، اس لیے حاجی کو حاجی کہا جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قدم پر ایک نیکی عطا ہوتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اور جب آدمی حرم میں پہنچتا ہے اور حرم میں طواف شروع کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استلامہما رکنین یحط خطایاہ. رکن یمانی اور رکن حجر اسود کا استلام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہو جاتا ہے. جب آدمی چھوتا ہے رکن یمانی کو یا حجر اسود کا استلام کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی اور رکن حجر اسود، حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے، جس کا استلام دور سے نہیں ہوتا، جس کا استلام چھونے کے ساتھ ہوتا ہے. دور سے استلام صرف اور صرف حجر اسود کا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین رکنین وکل 70 ملکا، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے. اور جب بندہ یوں کہتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جب یہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں وقالوا آمین. یہ سارے فرشتے اس دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اور پھر حجر اسود کا استعلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حجر اسود کا استعلام کیا اس نے رحمان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا. یہ باطنی طور پر ہے. یہ وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ جسم سے پاک ہیں، جسم اور جہت سے بھی پاک ہیں، مکان سے بھی پاک ہیں. تو ید الرحمن یہ رحمان کا ہاتھ ہے، یفاوضہ، وہ رحمان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینے والا ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور پھر وہاں مقام ابراہیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ پاؤں رکھ کے تعمیر کی ہے اس پتھر میں ان کے قدموں کے نشانات اندر چلے گئے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کرتے تھے تو جس طرح ایک لفٹ اوپر کی طرف اٹھتی ہے یہ پتھر خود سے اوپر کی طرف اٹھا کرتا تھا. یہ اور حجر اسود کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ یہ پتھر تو جنت سے لایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے نور کو اللہ تعالیٰ بجھا نہ دیتے تو زمین آسمان اس کے نور سے روشن ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو خود بجھایا ہے، حجر اسود کے نور کو. تو بیت اللہ کا طواف ہے. اور پھر
صفا مروہ کی سعی ہے، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی شعائر میں سے ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے بارے میں فرمایا تابعوا الحج والعمرۃ، تم لوگ حج عمرہ کثرت سے کیا کرو، تابعوا الحج والعمرۃ، حج عمرہ کثرت سے کیا کرو، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير الخبث الحديد، تم حج عمرہ کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ فقر اور تنگدستی کو ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ آگ کی بھٹی لوہے کی گندگی کو ختم کر دیتی ہے، یا سونے کو جب پگھلایا جائے اس میں گندگی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح انسان کے اوپر سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سفر میں میدان عرفہ کو رکھا ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، اور پھر پورا سفر عشق اور محبت کا اظہار ہے، جس میں انسان اپنی عقل کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ 8ویں ذی الحجہ ہوتی ہے، یہ تربیت ہے، حج ایک بہت بڑی تربیت ہے اللہ کے حکم کو ماننے کی، حج ایک تربیت ہے استلام کی، ہم اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم ہو جائیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے حرم کی نمازیں چھوڑو، ایک نماز 1,00,000 کی نمازوں کے برابر اجر رکھتی ہے، چھوڑو، منا میں جا کے بیٹھو، وہاں 5 نمازیں پڑھو، اور فجر کی نماز کے بعد عرفہ کے میدان کی طرف نکلو۔ اب منا چھوڑو، عرفہ جاؤ، اور عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھو نمازیں، اور پھر ظہر اور عصر، ظہر اور مغرب تک اس کے درمیان میں ہمارے سامنے ذکر میں، دعا میں مشغول رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی دی ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما دے، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی مغفرت بھی فرما دیں۔ تو میدان عرفہ میں اللہ جل شانہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں، یباہی بہم الملائکہ من اراد ہؤلاء، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، یہ کیوں آئے ہوں عرفہ میں، ما اراد ہؤلاء، کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں تم سب گواہ رہو، اگر ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں نے معاف کر دیے۔ عرفہ کے میدان سے چلو، مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھنی، اب یہ نماز مزدلفہ میں پڑھیں گے عشاء کی نماز کے ساتھ۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اب مزدلفہ میں آؤ اور مزدلفہ میں چٹیل میدان میں پڑ جاؤ، مغرب عشاء پڑھو اور یہیں وقوف کرو، اور جب مزدلفہ کا وقوف مکمل ہو جائے پھر اگلے دن صبح تم لوگ سب کے سب منا میں آؤ اور 3 دن قیام کرو، اور 3 دن میں رمی جمرات کرو، ایک ایک جمرہ کو رمی کرو، کنکریاں مارو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ایک کنکری ایسے گناہ کو مٹا دیتی ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہو، اور کنکریاں بھی مزدلفہ سے اٹھا کے لانی ہے، یہاں سے نہیں اٹھانی، سب لوگ کنکریاں وہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے لاؤ اور ان کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارو۔ سارا سفر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو سکھایا گیا ہے۔ تو حج کا سفر اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ بعض لوگ تاخیر کرتے ہیں سفر حج میں کہ ہمارے والدین، ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، نہیں جناب، فرضیت ہو گئی ہے، بیٹیوں کی شادی سے پہلے حج فرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مکان بنانا ہے، مکان کی تعمیر سے پہلے حج فرض کی ادائیگی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے بوڑھے والدین نے حج نہیں کیا، پہلے یہ کر لیں، نہیں جناب، جس پر حج فرض ہوا ہے پہلے وہ حج کرے گا، والدین بعد میں حج کریں گے اگر ان پر فرضیت نہیں ہے۔ اگر لڑکے پر فرضیت ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کے ذمے حج فرض ہے، یہ حج ادا کرے گا، یہ فرضیت کو ادا کرے گا۔
والدین بعد میں کر لیں گے جب اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے، استطاعت دیں گے۔ اس لیے تمام تقاضوں کو پیچھے کرتے ہوئے فرضیت حج کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ یشہدوا منافع لہم، جس میں دنیا آخرت کے منفعتیں جمع کی گئی ہیں۔ حاجی جو حلق کراتا ہے، حلق، حدیث میں آتا ہے کہ حلق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کو 3 دفعہ رحمت کی دعا دی ہے۔ اللہم ارحم للمحلقین، اے اللہ حلق کرانے والوں کو، حلق کرانے والوں پہ رحم فرما۔ یہ حلق کا معنی ہوتا ہے بال منڈوانا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا وللمقصرین، یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہم ارحم للمحلقین، اے اللہ حلق کرانے والوں پہ رحم فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وللمقصرین، یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے پھر فرمایا اللہم ارحم للمحلقین، اے اللہ حلق کرانے والوں پہ رحم فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وللمقصرین، بعض لوگ تو بال بھی تو کٹواتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم ارحم للمقصرین، بال کٹوانے والوں پر بھی اللہ رحم فرما دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی حلق کراتا ہے، ایک ایک بال کل قیامت کے دن اس کے لیے نور کا ذریعہ ہوگا، ایک ایک بال۔ ہر عمل پر اجر، ہر عمل پر عطا، ہر عمل پر فضل، اللہ کے انعامات کے وعدے۔ اور پھر اس سفر میں ایک بہت لذیذ ترین عبادت اور فضیلت والی عبادت، افضل ترین عبادات میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ مسجد نبوی کی حاضری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی حاضری بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر تاخیر سے نہ جائے، ہم جتنا جلدی ہو ہم حاضری دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے سامنے اللہ نے استطاعت دی ہو، ہم سفر کریں۔ محسن، سب سے بڑے محسن، اور جنہوں نے ہمیں عطا کیا، جو ہمارے ایمان کا ذریعہ بنے، جو ہمارے اوپر احسانات کا ذریعہ ہے، جن کی محبت شفقت ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہے، ہم ان کے روزہ پر حاضری دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبکہ ہمارے لیے یہ ارشاد ہو من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کرے گا، وہ ایسے ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کرنے والا ہو۔ ومن زارنی فقد وجبت شفاعتی، اور جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ومن زار قبری، اور پھر مسجد نبوی شریف کی نمازیں، اور پھر مدینہ المنورہ کی حاضری۔ مدینہ المنورہ، اس کو منورہ تب کہا جاتا ہے جب تب سے کہا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جس دن مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس دن مدینہ روشن دار ہو گیا، چمکدار ہو گیا، ہر چیز چمکتی نظر آتی تھی، روشن نظر آتی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس دن مدینہ تاریک ہو گیا، ہر شے میں اندھیرا نظر آتا تھا۔ تو مسجد نبوی کی حاضری، روضہ رسول کی حاضری، اور مسجد نبوی میں روضۃ الجنہ میں جانا، کتنی نعمتیں اللہ نے مقدر کر دی ہمارے حق میں، کتنی نعمتیں۔ اس لیے اس فریضہ حج میں تاخیر نہ کی جائے۔ جن کو اللہ نے استعداد دی ہے وہ سفر کرے، جن کو استعداد نہیں دی وہ کوشش کرے۔ کوشش کیا ہے؟ ہم اس کے لیے رقم جمع کرنا شروع کریں، ہم اس کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کریں۔ استعن باللہ ولا تعجز، تم اللہ سے مدد مانگا کرو، عاجز نہ بنا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تعجز، عاجز نہ بنا کرو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہوتی ہے، مالی اعتبار سے وہ جہاد کرتے ہیں، جہاد میں مال خرچ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج میں مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ وسعت نہیں ہے، تو وہ یہ نہ کہا کریں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں، ولا تعجز، عاجز نہ بنو، تم اللہ سے مانگا کرو۔ محدثین نے لکھا کہ اللہ سے انسان مانگے، اے اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس کی کوشش کر لے۔
ہمارے ذمے جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، مفتقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا ارادہ اللہ کے ہاں حج کا تب قبول ہوگا جب تم اس کے لیے تھوڑی سی رقم کو جمع کرنا شروع کرو. جس دن تم نے تھوڑی سی رقم جمع کرنے کا آغاز کیا، اس دن تم اللہ کے نزدیک حج کا ارادہ کرنے والے ہو. یہ سعی اور کوشش ہے. لہذا اللہ تعالی ہم سب کو حرمین کی سفر کی بار بار توفیق بھی عطا فرمائے، ہماری آنکھوں کو ان کی زیارت سے ٹھنڈا کرے، اور پھر یہ وعید بھی سامنے رہے، ومن کفر وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے. ومن کفر، اور جس نے کفر کیا یعنی استعداد کے باوجود حج نہ کیا، یہ کفر کرنے کے مترادف ہے. فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے. اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حج کا سفر نہ کیا استطاعت کے باوجود، یعنی کوئی ظالم بادشاہ کی رکاوٹ نہیں تھی، یا کوئی مرض کی رکاوٹ نہیں تھی، یا کوئی اور کسی سبب کی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود حج نہ کیا، فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، یہ شخص چاہے یہودی ہو کے مرے یا چاہے نصرانی ہو کے مرے. سخت ترین وعید ہے حج فرض کی ادائیگی نہ کرنا. اور وہ لوگ جنہوں نے درخواستیں جمع کرائیں اور ان پہ حج فرض تھا اور کسی سبب سے درخواست نہ نکلی، اب یہ کہ معنی رکاوٹ ہے، لیکن وہ لوگ وصیت لکھیں اگر میں مر گیا تو میرے ترکہ سے حج بدل کرایا جائے، تاکہ ان کے فوت ہونے کی صورت میں ان کی وصیت سے حج بدل ہو. جن لوگوں پہ حج فرض ہے اور وہ حج پہ نہیں جا سکتے کسی سبب سے، وہ بغیر وصیت کے تحریر کے نہ چھوڑیں. اگر وصیت نہیں لکھیں گے تو پھر حج بدل نہیں ہو سکتا. حج بدل وصیت کی صورت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.